بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی علیہ السلام منصب نبوت کے ساتھ ساتھ منصب ختم نبوت پر بھی فائز کیے گئے ہیں۔ حضور نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر دلائل چل رہے تھے، ان میں سے پانچویں دلیل عرض کرتا ہوں۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کا اصلی مقصد مخلوق کو خالق کے ساتھ جوڑنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف بلانا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکنا ہے۔ اس کے لیے حضرات انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی امت کو اطاعت کرنے پر بشارت سناتے ہیں اور نافرمانی پر اللہ کی پکڑ سے ڈراتے ہیں۔ یہ بشارت اور یہ نذارت، خوشخبری سنانا اور ڈرانا تمام انبیاء علیہ السلام کی مشترکہ صفت ہے۔ ہر نبی بشیر بھی ہے اور نذیر بھی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 213 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، کہ لوگ ایک ہی امت تھے، اللہ تعالیٰ نے ان میں نبیوں کو بھیجا، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا۔ سورہ کہف آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، کہ ہم بھیجتے ہیں رسولوں کو مگر خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا۔ لیکن یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی بشارت اور نذارت، خوشخبری سنانا اور ڈرانا، یہ فقط اپنی اپنی قوم کے لیے تھی۔ قرآن مجید نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی غرض بتائی تو بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف کسی ایک قوم کے، نہ صرف عرب کے، بلکہ تمام دنیا کے لوگوں اور قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کو ان کے نیک و بد سے، شکاوت اور سعادت سے، کامیابی اور ناکامی سے آگاہ کریں گے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تمام انسانوں اور زمانوں کے لیے ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اور نذارت بھی تمام انسانوں اور زمانوں کے لیے کافی ہے۔ اب انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اور بشیر نذیر نہیں آئے گا۔ قرآن مجید سورہ سبا آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ ہم نے تو آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آپ خود اپنی اس صفت کا اعلان کیجیے، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، کہ مجھے یہ قرآن میری طرف وحی دیا گیا ہے، کیوں؟ اس لیے تاکہ میں اس کے ذریعے ڈراؤں، جن تک یہ قرآن پہنچا ان کو میں ڈراؤں۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی کو نبوت رسالت مل سکتی ہے، تو پھر سوال یہ ہوگا کہ وہ نبی اپنی قوم کے لیے بشیر اور نذیر ہوگا یا نہیں۔ اگر تو بشیر اور نذیر نہیں ہے تو پھر وہ نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ بشیر اور نذیر ہونا یہ تو ہر نبی کی صفت ہے، اور بشارت اور نذارت یہ تو ہر نبی کی ذمہ داری ہے۔ اور دوسری صورت کہ اگر وہ بشیر نذیر ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر ہونا کافی نہیں رہتا۔ حالانکہ قرآن مجید کی آیات کو دیکھیں تو قرآن مجید کی آیات تو کہتی کہ تمام انسانیت کے لیے آپ ہی بشیر و نذیر ہے، اور تمام بنی نوع انسان کے لیے آپ ہی کی بشارت نذارت کافی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ بھی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو پوری اہل زمین پر حجت بنا کر بھیجا گیا ہے، اور آپ ہی کو پورے اہل زمین کے لیے نذیر بنا کر بھیجا گیا ہے۔ پہلے ادوار میں چونکہ آمد و رفت کے ذرائع اور بین الاقوامی میل جول مشکل تھا، تمدن کی تکمیل نہیں ہوئی تھی، تو ہر علاقے اور ملک کے لیے علیحدہ علیحدہ بشیر و نذیر تھے۔ پھر جب آمد و رفت کے ذرائع آسانی کی طرف جانے لگے، تمدن کا ارتقاء ایسے ہونے لگا کہ ساری دنیا ایک وحدت میں منسلک ہونے لگی، تو پھر ساری اقوام انسانیت کے لیے اور سارے زمانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر و نذیر بنا دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری برہان اور آخری نبوت اور آخری نشانی بن کر تشریف لائے ہیں۔ قرآن مجید سورہ فرقان آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ حضور نبی علیہ السلام عالمین کے لیے نذیر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام جہانوں کے لیے اسی وقت بشیر و نذیر ہو سکتے ہیں جب آپ کے بعد اس دھرتی پر کوئی بشیر نذیر بن کر نہ آئے، خدا کی طرف سے کوئی بھی بشیر نذیر بن کر نہ آئے، نبوت لے کر نہ آئے۔ اب آپ ہی کی نبوت ہے اور آپ ہی کی بشارت اور نذارت امت کے لیے کافی ہے۔ پھر عقیدہ ختم نبوت پر ایک دلیل یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام کی اطاعت کو اللہ نے فرض ٹھہرایا، اپنی اطاعت کو اللہ نے فرض ٹھہرایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس کی اطاعت کا حکم ہے وہ اولو الامر ہے۔ جیسے سورہ نساء آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان لوگوں کی جو تم میں سے اولو الامر ہے۔ حضرات مفسرین یہاں وضاحت کرتے ہیں کہ اس آیت میں اولو الامر سے مراد ائمہ مجتہدین اور ایسے انتظامی حکمران ہیں جن کی حکومت علم و فضل میں بھی چلتی ہے، اور عام مسلمان اجتہادی مسائل میں بھی ان کے تابع ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 مطاع ٹھہرائے ہیں جن کی اطاعت کی جائے، وہ 3 طبقے ہیں، 3 لوگ ہیں۔ پہلا اللہ تعالیٰ کی ذات، دوسرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور تیسرا اولو الامر۔ لیکن لفظ اطیعوا اللہ نے 2 بار بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم۔ مطاع 3 ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے لفظ اطیعوا کو 2 بار بیان کیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ پھر فرمایا وہ اولو الامر منکم، و اولو الامر منکم، یہ اس لیے ہے کہ مستقل اطاعت وہ اللہ کی ہے اور اس کے رسول کی ہے۔ ان دونوں کی اطاعت کسی شرط کے ساتھ مشروط نہیں، لیکن اولو الامر کی اطاعت مستقل اور علیحدہ نہیں ہے، بلکہ اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ اولو الامر کی بات اللہ اور اس کے رسول کی بات کے خلاف نہ ہو، تب معتبر ہے۔ جب ان کی بات اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہو تبھی معتبر ہے، اس کے خلاف ہو تو پھر معتبر نہیں ہے۔ یہ آیت بھی ختم پہ دلیل ہے، کیونکہ اگر نبی علیہ السلام کے بعد کسی کو نبوت ملنا ہوتی تو پھر 2 صورتیں تھیں، 2 صورتوں میں سے ایک صورت ہوگی کہ اس نئے آنے والے نبی کی اطاعت فرض ہے یا نہیں۔ اگر تو فرض نہیں ہے تو پھر وہ نبی نہیں ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اگر اطاعت اس کی فرض نہیں ہے تو پھر رسول نہیں ہے، اور اگر اس کی اطاعت فرض ہے تو پھر ترتیب ہی ہونی چاہیے تھی کہ اللہ تعالیٰ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے بعد اس نئے آنے والے نبی کی نبوت اور نئے آنے والے نبی کی اطاعت کا ذکر کرتے، جبکہ ایسا ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا ذکر کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ذکر کیا، اور پھر حضور کے بعد اولو الامر کی وہ اطاعت جو اللہ رسول کی اطاعت کے تابع، حکم کے تابع، اس کا ذکر کیا ہے کہ ان کا حکم بھی تبھی نافذ ہوگا جب اللہ رسول کے حکم کے تابع ہوگا۔ قرآن مجید نے اس اصول کو یوں بھی بیان کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ